الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانيه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وزراء اور مشیروں کی مشاورت کے بعد عزیز مصر نے یہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا بہتر ہے باہر رہنے سے یوسف علیہ السلام کی عفت کا خطرہ ہے اور ہماری طرف سے بیویوں کا ملوث ہونے کا خطرہ ہے، وہ ٹکتی نہیں ہے۔ 2 حملے ہو چکے ہیں یوسف علیہ السلام پر، خود نہیں کر سکتا جیل میں، خود کی حیثیت بظاہر طور پہ وزیر خارجہ کی ہے، خزانہ کی ہے، لیکن ریحان بن اسید کے حکم کے بغیر یوسف علیہ السلام جیل میں نہیں جا سکتے، اور خود دعا کر لی ہے یوسف علیہ السلام نے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے جیل زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ تو گویا دعا بھی کر دی ہے کہ جیل میں جانا ہے، نبی کی دعا ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی ہے، تو جانا ہی جانا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اسباب یہ اکٹھے کیے کہ اس صاحب کو جو ریحان بن اسید تھا مصر کا بادشاہ، اس سے منظوری مل گئی، عزیز کی بات کو مان لیا، اور یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، جیل میں آئے۔ یہ جی محبت کا نتیجہ نکلا زلیخا کی، میں نے کل آپ کو روایت سنائی، 4 بندوں نے یوسف علیہ السلام سے محبت کی تھی، چاروں کے چاروں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت مت کیا کرو، تمہاری وجہ سے میں کیا ہو جاتا ہوں، آزمائش میں جا جاتا ہوں۔ پھپھی نے محبت کی تھی، چوری کا الزام لگ گیا، ابا نے محبت کی، کنویں میں چلے گئے، پھر بکے، مصر آئے۔ زلیخا صاحبہ نے محبت کی، جیل تک پہنچ گئے، جیل کے درباریوں نے کہا آگے آ رہی ہے بات، وہاں کا جو باہر کھڑا ہوا تھا کوتوال، اس نے کہا کہ جی مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، کہ اللہ کے لیے نہ کر، تو کرے گا اللہ جانے، ابھی اگلا کہاں جاؤں گا میں، میرے سے محبت نہ کر۔ خیر جی حضرت پہنچے، حضرت کے ساتھ 2 جوان آدمی بھی پہنچے، ان 2 میں سے ایک باورچی تھا جو بادشاہ وقت کا خاص باورچی تھا، اور دوسرا ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا۔ ان دونوں کو یہ کسی زیر بحث مقدمہ کے اندر تحقیق کے طور پر جا لے گئے تھے، ان کا مقدمہ چل رہا تھا بادشاہ کے دربار میں۔ دونوں نے کے اوپر جو مقدمہ درج تھا وہ بادشاہ کو زہر کھلانے کا تھا، اس پہ تحقیق ہو رہی تھی کہ ایک نے شراب میں زہر ملائی ہے اور بادشاہ کو پلانے کی کوشش کی ہے، دوسرے نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر
دیگر قیدیوں کے ساتھ یہ 2 اور قیدی جمع یوسف علیہ السلام مصر کی جیل میں. اس بیرک میں اور بھی لوگ تھے، خالی یہ 3 بندے نہیں تھے، اور بھی تھے. حضرت نے وہاں آ کر یوسف علیہ السلام نبی ہیں، وقت کے اولو العزم نبی ہیں، جیل کا رخ ہی ماحول ہی بدل دیا. بیمار ہیں، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، خود مشقت میں ہیں، ان کو صحت کے اندر دے رہے ہیں. ساری رات کی عبادات وہ ان کے سامنے دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی. یوسف اسلام کے معجزے ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ کیا ہے معجزہ؟ ایک جو آگے روایت میں بھی آئے گا، جو کھانے آنے کا وقت ہوتا وقت بتا دیتے 8:05 پہ کھانا پہنچ جائے گا تم پر، اور آج یہ چیز آ رہی ہے اور اس مقدار میں آ رہی ہے اور تم اتنا کھاؤ گے اور اتنا بچاؤ گے، یہ کھانے سے اس کو صحت مل جائے گی، یہ بیمار ہو جائے گا. اتنا کچھ بتا دیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام. من ہو ان یہی ہوا کرتا تھا، اور یہ روزانہ کی روٹین میں تھا. آنے سے پہلے یہ سب کچھ بتاتے تھے. تو یہ حضرت کی اندرونی جیل کی زندگی کو دیکھ کر یہ لوگ بہت متاثر ہوئے. یہاں تک کہ جو باہر کوتوال تھا جو ان کو نگرانی کیا کرتا تھا وہ بھی خوب متاثر ہوا. کہا اگر میرا بس چلے میں آپ کو آزاد کر دوں، لیکن میرے بس میں نہیں آزاد کرنا. ہاں اتنا ہے میں آپ کو یہاں تکلیف نہیں ہونے دوں گا. جو ذمہ داریاں آپ کی لگی ہے کسی اور سے کروایا کریں گے، آپ نہیں کرو گے. یوسف علیہ السلام لوگوں کو تسلیاں دیتے رہائی کی کہ کسی طرح تم رہا ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہو. ایک شیخ وقت طویلہ گزاری ہے یوسف علیہ السلام نے. انہی دنوں کے اندر ایک دن آیا جس میں ان کے جو 2 ساتھی ساتھ آئے تھے انہوں نے ایک بات پوچھی ان سے. قال احدہما، یہ جو 2 جوان آئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ایک باورچی اور دوسرا ساقی، ان دونوں نے کہا، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب دیکھا یوسف، اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں انگوروں سے شراب بنا رہا ہوں. انگور سے کیا بنا رہا ہوں؟ شراب بنا رہا ہوں. انگور نچوڑ رہا ہوں تو شراب بنتی ہے. وقال الاخر، دوسرے نے کہا، یہ تو تھا ساقی جس نے یہ خواب دیکھا. دوسرے نے کہا جو باورچی تھا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، میں خواب میں کچھ یوں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جس کو میں اٹھائے چلے جا رہا ہوں. تاکل الطیر منہ، بولے اور ان روٹیوں کے اوپر کے پرندے آ کے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلی، اس کی حقیقت بتا دیجیے ہے کیا چیز. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو اپنے میں سے نیکوکار سمجھتے ہیں، آپ متقی نیک ہیں. غلط ماحول کے اندر یوسف علیہ السلام بدماشوں کے، وہ کوئی اچھا ماحول نہیں ہوتا جیل کا، سارے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں آ کے یوسف علیہ السلام نے اپنا نمونہ بتلایا کہ ایک پاک آدمی اس ماحول میں جائے تو کیسے ترتیب بنائے. اپنی پاکی کو جیسا دیس ویسا بیس والی ترتیب نہیں ہے، کفر ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے کیا ہے بھیا؟ کفریہ نعرہ ہے یہ تو، جیسا دیس ویسا بیس والا، کہ یوسف علیہ السلام ان جرائم پیشہ والوں کی ترتیب پر ہو جانا، ان کو اپنی ترتیب پہ لائے. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، عیادت کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، جو غریب لوگ لمبی قیدوں کے اندر ہیں ان کے کام کر رہے ہیں، خود مشقت میں ان کو آسانیاں دے رہے ہیں، ان کو کسی طرح اپنے قریب کرنا ہے. ایک بات ہو گیا. جب یہ قریب ہو گئے تو قریبی کے بعد دوسرا نمبر ہے پارسا آدمی کا اعتماد میں لاؤ ان کو. اگر اپنی بڑائی کسی مصلحت سے بولنی پڑے بولی یوسف علیہ السلام نے. یہ جو معجزے دکھانے تھے روزانہ، اتنے بجے کھانا آنے کا ہے، یہ ہونے کا، یہ سارا معجزہ جو دکھایا تھا کیا تھا؟ اپنے اوپر اعتماد بٹھانا تھا کہ ان کو مجھ پر اعتماد ہو جائے. اس لیے فرمایا پہلے تو ڈھول گلے میں خود پڑے تو پڑے، بجنے دو، پھر ٹینشن نہیں کرو، خود سے نہ ڈالو، خود سے اپنے آپ کا اظہار نہ ہونے دو. اخفا اپنے آپ کو چھپا کے رکھو. اگر کدری ایسی نوبت آتی ہے کہ ڈھول خود گلے میں پڑتا ہے اور بجتا ہے تو پھر بجنے دو، پھر روکو مت. چیخیں نکلتی ہے تو پھر نکلنے دو. یہاں یہی ہوا. اب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے معجزے دکھائے، یہ آئے اور یوسف علیہ السلام کو نیک سمجھ کر انہوں نے خواب دیکھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسر کے نزدیک یہ خواب نہیں دیکھے گئے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں آگے، یہ ازما رہے یوسف علیہ السلام کو. یہ دونوں نے، باورچی نے بھی اور ساقی نے بھی، ان دونوں نے خواب نہیں دیکھے تھے. یہ کیا کر رہے تھے؟ آ کے یوسف علیہ السلام کو ازما رہے تھے. یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں نے خواب دیکھے تھے، یہ دونوں نے خواب دیکھے تھے. ان نراک من المحسنین آیت بتلاتی ہے ہمیشہ خواب نیک آدمی کو سنانا. وہ اگر اہل فن بھی نہ ہوگا کم از کم اچھی تعبیر کر دے گا جس سے تجھ کو فائدہ ہو جائے گا. کسی غلط آدمی کو خواب ہے تو بظاہر طور کے اوپر نیک، لیکن تیرا ہمدرد نہیں ہے، تیرا مخلص نہیں ہے، وہ بھی تعبیر غلط بتلائے گا تجھ کو. جو بولے گا وہ ہوگا.
یہ آئے ہیں حضرت کو ہمدرد سمجھ کر، اور نمبر 2 نیک سمجھ کر کہ یہ فن کا ماہر ہے، اس وجہ سے میں کر. تو 3 چیزیں نکلتی ہیں جی تعبیر میں. نمبر 1 فن کا ماہر ہو، فن جانتا ہو، بات آسمان کی اور زمین کی تعبیرات نہ کرتا پھرے. نمبر 2 نیک آدمی بھی ہو، اور نمبر 3 آپ کا مخلص بھی ہو. تینوں میں سے ایک شرط نہیں ہے، اس کو کبھی خواب نہ سنانا. آگے چلیے. آئے تو تھے خواب پوچھنے کے لیے. حضرت نے ان کو اب دیکھا یہ راغب ہو رہے، میری طرف آ رہے ہیں، میرے اعمال دیکھے، میرے اخلاق دیکھا، میرا کردار انہوں نے کچھ عرصے تک دیکھا ہے. اب فرمایا دیکھو قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام، دیکھو جب بھی کھانا آتا ہے تم لوگوں کے پاس، ترزقانی، وہ کھانا جو تمہیں ملتا ہے، الا نبأتکما بتعویلہ، میں اس کھانے کی حقیقت تمہیں قبل ان یأتیکما، اس کھانے کے آنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی یوں کھانا ہوگا، اور ہمیشہ بات سچ نکلتی ہے. تو یہ میرا ایک معجزہ ہے، اور یہ کوئی علم مجھ کو کوئی جادو کے ذریعے، نجومیوں کے ذریعے نہیں ملا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. اب یہ کون ہے؟ اب رب کا نام تو انہوں نے پہلی دفعہ، انہوں تو رب کہتے تھے ریحان بن اسید کو، اپنے بادشاہ کو. یہ کوئی اور رب ہے؟ یہ کون سا رب ہے؟ تو اب بتلائی سب سے پہلے، نہ خواب کی بات کی نہ کچھ کی، ان کے عقائد کے اوپر بات کرنا شروع کر دی. سب سے پہلے کفر کی نفی کی. انی ترکت ملۃ قوم، تم میرے ساتھی ہو، میں تم طرح کا ہوں، تمہاری قوم سے تعلق رکھتا ہوں، تم جیسا ایک انسان ہوں. دیکھو میں نے اپنی قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. میری قوم کا مذہب بت پرستی کا ہے، ہم بت پرست لوگ نہیں ہیں. میں خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں کون؟ لا یؤمن باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہ ہے قوم جو نہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، نہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اور آخرت کا بھی انکار کرتی ہے. میں خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں. واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ دادا کی دین کی اتباع کی ہے. میرے باپ دادا کون ہیں؟ سن لو نام ان کے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب. وہ ابراہیم ہیں جو میرے پردادا ہیں، پھر میرے دادا اسحاق ہیں، اور میرے ابا حضور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ سارے اولو العزم نبی ہیں. میں ان کی ملت کی اتباع کرتا ہوں. اور ان کی ملت میں بنیادی بات کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کوئی ضرورت مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی، نہ شرک خفی کریں نہ شرک جلی کریں. شرک جلی صراحتاً زبان سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دینا. تمام ہندو مذہب، عیسائی لوگ ایک کی جگہ 3 ماننے والے، یہودی لوگ حزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، ہندو لوگ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانے والے کرنا. یہ کیا ہے؟ شرک جلی. شرک خفی سنیے، ہم لوگ ملوث، نبی کو غائب کا علم، شرک خفی. ہم 25 30 50 آدمیوں میں ایک اللہ بھی بیٹھے ہوئے، اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، شرک خفی. سمجھ میں آ رہی ہے کیا چیز؟ شرک خفی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار کل ہیں. شرک خفی، شرک جلی نہیں ہے، شرک کیا ہے؟ خفی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، مجھے تم پر شرک جلی کا اتنا سا بھی نہیں ہے ڈر. تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ تم اب شرک جلی صراحتاً جان دے دو گے، کبھی نہ بولو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے. ہاں آنے والی نسلوں سے شرک خفی کا خوف ہے. پھر شرک خفی کی تعریف بتلائی کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر دینا صفات کے اندر. اللہ کے ساتھ مخلوق کو خواہ مخلوق کتنی ہی اونچی ہو، خواہ مخلوق کتنی. کل کے سبق میں بات گزری تھی، جب بلایا زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو کیا فرمایا تھا؟ یوسف نکلیے آئیے باہر. میں نے آپ کو وہاں تفسیر کی تھی کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ رہے ہیں، وقالت اخرج علینا علیہن، عورت نے کہا زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے نکلیے. جب وہ آ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کس نیت سے بلا رہی ہے. میں نے کہا جب نہیں بتاتے اللہ تو اتنی بات نہیں بتاتے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا نہیں پتا، اور جب بتانے پہ آتے تو قیامت تک کی باتیں بتلا دیتے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اور من ہو رہا اسے ترتیب کرو. کس کو معلوم تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعبیر مکہ کی یوں کی ہے کہ میرا مکہ یہاں نہریں بہیں گی. کیا بہیں گی؟ لوگ سمجھے کہ شاید پانی کی قلت ہے مکہ میں. اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کا پاکیزہ گھر ہے یہاں، اللہ تعالیٰ یہاں چشمہ جاری فرما دے. وہاں کے محدثین اس زمانے میں اپنے ذہن کے مطابق اصل کے اوپر محمول کیا. آج پتہ چلا نہروں سے مراد سڑکیں تھیں. نہروں سے مراد کیا تھی؟ سڑکیں تھیں. ہیں سرنگیں ہیں. اس دور میں فرمایا تھا اللہ کے نبی اسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی میری مسجد سفید ہو جائے گی. مسجد نبوی ہے سارا سفید ماربل ہے. سارا کیا ہے؟ سفید ماربل. یہ انہوں نے کیے ہیں سفید ماربل، کیا رب حضرات نے سفید ماربل کیے ہیں؟ اللہ نے کروائے ہیں. بات پوری کروانی ہے.
نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو بتانے پہ آئے تو قیامت کی باتیں بتائیں، نہ بتانے پہ آئے تو گھر کی بات کو معلوم نہ ہو۔ تو شرک خفی کی آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہوں۔ بھیا یہ ساری صفات کے حامل کون ہیں؟ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور بھی نہیں ہیں۔ صرف کون ہیں؟ محاورے میں کہتے ہیں یہ چیزیں۔ ہم اللہ کی ذات کو ایسے مانتے ہیں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ہم اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ منزہ ہے اپنے جسم سے۔ قرآن میں جہاں جہاں یہ آئی ہے بات، ید کی بات آئی ہے، ہاتھ کی، ساق پنڈلی کی بات آئی ہے، چہرے کی بات آئی ہے، اس سے مراد رحمت ہے۔ اس سے مراد کیا چیز ہے؟ رحمت ہے۔ ہمارا محاورہ ہے شعر آ گیا، یہ صاحب آ رہے میں کیا کہوں گا؟ شعر آ گیا جی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ شعر ہے حقیقی نہیں، ان کی نسبت بہادری کی طرف کی جا رہی ہے۔ کوئی عقل والا نہیں کہے گا کہ بھائی کاشف نے تو اس کو شعر بول دیا، نہیں، اس کو بہادری کی طرف نسبت کی ہے۔ جو اللہ کی یہ اعضاء کے نام آئے ہیں یہ محاورے کے اندر آئے ہیں، اور یہاں محاورے سے مراد رحمت ہے۔ جس طرح اس کو بولنے سے کوئی شعر نہیں سمجھتا، تو اس طرح اللہ کے ہاتھ کو بولنے سے ہاتھ کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ یہ صرف کس لیے بولتے ہیں؟ جب محاورے کے لیے بولتے ہیں۔ میں آپ کو شرک کی بات بتا رہا ہوں، اس میں اس لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ تو شرک چلی کیا؟ اللہ رب العزت کے جسم مقرر کر دینا شرک ہے۔ معتزلہ بھٹک گئے اس معاملے کے اندر، اللہ رب العزت کو مجسمہ قرار دے دیا گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک جسم ہے جس طرح میرا ایک جسم ہے۔ نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کی صفات میں کوئی بندہ شریک نہیں ہے۔ نبی بہت اونچے طبقے کے لوگ ہیں لیکن تب بھی اللہ رب العزت کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ ہاں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی اسلام کے نام کے ساتھ بھی رحیم آتا ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اپنی رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا جز عطا فرمایا۔ رحمت کلی نہیں حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت کلی تو اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو فرمایا ہم کون ہیں؟ ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ ما کان لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے یہ بات، ان نشرک، کہ ہم شرک کریں باللہ، اللہ کی ذات کے اندر، من شیء، کسی ایک چیز کو بھی نہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، بڑی سے بڑی چیز کو کبھی بھی نہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، کیا بات ہے نبی کی، اتنی بڑی بات بولتی کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم سب پر، میرے دادا پر بھی، پردادا پر بھی، والد صاحب پر بھی، اور مجھ پر بھی۔ ہم جو 4 نبی ہیں ایک ہی قوم کے، نسل بنسل، پردادا، دادا، باپ اور میں، یہ ہم 4 نبی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل ہے، ہماری کوئی کمال نہیں ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے، اپنی ذات سے فعل کی نفی کر دی فوراً، کہ نہیں کہ کوئی تم ہمارا کمال سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں معجزہ دکھلا رہا ہوں یا میں توحید کی باتیں کر رہا ہوں، یہ میرا کوئی کمال ہے؟ کہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہم بھی تم میں سے ہیں۔ نہ چاہتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی نہ بناتے، یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ، وَلَكِنْ، ہم پر بھی اللہ کا فضل ہے، اور جو ہمارے مذہب پر ایمان والے لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ نہ نبی کا نبی بننے میں کوئی کمال، نہ ہم مسلمانوں کا مسلمان بننے میں کوئی کمال، سارا کس کا کمال بھیا؟ اللہ تعالیٰ کا کمال۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ شکر ادا نہیں کرتے اس بات کا۔ رہ گیا مسئلہ تمہاری ان الہ کا، جو تم الہ جن کو مانتے ہو، خداؤں کو مانتے ہو، میں ان کی حقیقت بیان کرتا ہوں یہ ہے کیا۔ اس سے پہلے میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ تو ان 2 ساتھیوں سے ایک مسئلہ پوچھا یوسف علیہ السلام نے، یا صاحبی یا سجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بکھرے ہوئے رب یہ زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو ایک اور زبردست ہے وہ بہتر ہے۔ کئی خداؤں کو ماننا عقل اس کو مانتی ہے، یا ایک خدا کو ماننا عقل اس کو مانتی ہے؟ یہ آپ تم بتاؤ مجھے، یہ ان سے سوال کیا۔ بکھرے ہوئے خدا کیا؟ ارباب متفرقون، مختلف خدا۔ ہندوؤں کے میں نے کہا 2 کروڑ سے زیادہ تھا وہ ہیں فرقے ہندوؤں کے، وہ کس طرح بن گئے ہیں؟ وہ خداؤں کے اندر بن گئے۔ بارش دینے والا الگ ہے، روک نہیں سکتا ہے، اس کے اندر خدائی ختم ہے، روکنے والا نیا آئے گا۔ زندہ کرنے والا الگ خدا ہے، مار نہیں سکتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، مارنے کے لیے نیا خدا آئے گا۔ رزق دینے والا الگ خدا ہے، بند نہیں کروا سکتا یہ رزق، یہ بس کھل ہی گیا معاملہ، بند کوئی اور خدا کروائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ کن کی ترتیب ہے؟ ہندوؤں کی ترتیب ہے۔ کہا یہ والے خدا زیادہ اچھے ہیں، یا سارے کام ایک ہی ذات کو سپرد کر دیے جائیں وہ زیادہ اچھے ہیں؟ کس کو ڈھونڈو گے؟ ایک نے بارش کروا دی اور کہیں کام سے چلا گیا، وہ تو آگے کر نہیں سکتا، اور نہ کرنے والا مر جائے، جو بارش بند کرتا ہے وہ مر جائے تو کیا بنے؟ تو فرمایا کہ سارا حشر نشر ہو جائے۔ فرمایا ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو اکیلا تنہا اور زبردست، وہ اچھا ہے۔ میں تمہاری معبودوں کی حقیقت تمہیں سناتا ہوں۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تمہارے معبود جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ چند نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، وہ اصل میں کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مورتی بنائی ہے، اس کی مورتی کی اصل کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اس کو لات بنا دیا۔
ایک کو منات بنا دیا، ایک کو حبل بنا دیا، ایک کو فلاں بنا دیا، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری آسمان سے ان کے لیے کہ ان کو اپنا خدا بنا لو، کیوں جہالت والی کام کرتے ہو؟ ان الحکم الا للہ، ساری طرح کے فیصلے اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ امرا، اسی اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، سب صرف میرے علاوہ جو کسی کے سامنے نہ جھکاؤ، میری عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ اس چیز سے باخبر ہیں۔ ان کو توحید کی دعوت دی، جس کام کے لیے آئے ہیں نبی، پہلے ان کا مقصد پورا نہیں کیا۔ سب سے پہلے کیا چیز دی؟ اپنا تعارف کروایا، تعارف کروا کر اپنی اوقات دکھلائی کہ میں ہوں کون، میں نبی ہوں، معجزے کے ذریعے ظاہر کیا، پھر کفر کی نفی کی، اس کے بعد توحید کا اثبات کیا۔ اب آئے خواب کے اوپر، جو تم نے خواب دیکھا ہے۔ یا صاحب یا سجن، کہ میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ جی میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جس کو پرندے کھا رہے ہیں۔ سنیے جی تعبیر کیا ہے۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو بدستور شراب پہناتا رہے گا، اس کی ڈیوٹی قائم رہے گی۔ مطلب کیا؟ تم میں سے ایک بری ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، ہو جو تمہارے میں سے دوسرا ہوگا، فَيُسْلَبْ، اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پرندے اس کے سر کو کھائیں گے۔ یہ ہے خواب کی تعبیر۔ اب آگے سنو، میں تمہیں کیا بتاتا ہوں، تم نے سچ کا ہے خواب یا جھوٹا کا ہے خواب؟ اب میں تمہیں اس کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، جو چیز کی تم نے مجھ سے پوچھنے کی چاہت کی ہے اور جو میں نے تمہیں بتایا، یہ فیصلہ اسی طریقے سے ہوگا جو بول چکا ہوں۔ جھوٹا خواب سنایا تب بھی معاملہ یہی نکلے گا، سچا سنایا تب بھی یہی نکلے گا۔ تسلی یہ دیتا ہوں، نام نہیں بتا رہا ہوں کہ پھانسی کس کو ہونی ہے، اور اللہ کے یوسف اسلام کو معلوم تھا کہ ان دونوں میں سے بچے گا کون اور ان دونوں میں سے پھانسی کس کو ہوگی، لیکن ترجیح دی اس بات کو کہ جس کو زیادہ تکلیف ہونی ہے وہ تو وقت پہ ہوئے گی، غریب کو پھانسی ابھی سے پریشان کر کے کیا فائدہ، وہ نہیں بتایا۔ تم میں سے بس ایک کو پھانسی ہونی ہے اور تم میں سے ایک کو کیا ہونی ہے، اپنے کام پہ دوبارہ وہ جاری ہو جائے گا، یہ بتلایا قاعدہ۔ اگر کسی کو تکلیف کی خبر سنانی ہے، کوئی پریشانی کی خبر سنانی ہے، تو حتی الامکان اس ترتیب پہ سنایا جائے کہ زیادہ اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ مستقبل میں جو پریشان ہوگا سو ہوگا، ابھی سے تو غریب کو پریشان نہ کرو، اس کے ساتھ خیر والی بات کرو، تاکہ یہ اگلا سبق ملا آیت سے۔ دوسری چیز ملی، اللہ اکبر کبیرہ، آگے فرمایا جس پر گمان تھا یوسف علیہ السلام کا یہ بچ جائے گا، دوسرا تو مارا جائے گا پھانسی۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، جس پر یوسف علیہ السلام نے گمان کیا کہ یہ بچ جائے گا، اس کو ایک بات کی، اذکرنی عند ربک، میرا بھی ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے، کہ وہ ایک بے گناہ اتنے عرصے سے قید میں پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ترتیب بناؤ۔ جس کے ساتھ گمان تھا اس کو گویا اشارہ کیا اکیلے کے اندر کہ تو بچنے والا ہے، یہ جو بتانا تھا یہ اشارہ کرنا تھا کہ تو بچ جائے گا، وہ ہوگا۔ یہاں سے پتا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور دوسرے بھائی کو جس نے مرنا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بات کہہ چکے ہیں یوسف علیہ السلام اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مقدمہ ہوا جی، فیصلہ ہوا، فیصلہ یوں ہی ہوا، ایک بچ گیا، دوسرا مارا گیا۔ جس کو کہا تھا کہ تو بچے گا اور یہی بچا، اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے ایک آتا اپنے آقا سے بتانا کہ ایک یوسف بیٹھا ہوا ہے جس کو بے گناہ اتنے عرصے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی رہائی کی ترتیب بنائی جائے۔ پتہ چلا اپنی خلاصی کے لیے یا اپنے کام میں تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یوسف اسلام نبی ہیں، کوئی کام خلاف شریعت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کام کرنا یوسف علیہ السلام کا عین شریعت ہے، عین توکل ہے، کہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ کسی سے اپنی بات کی سفارش کروانا، یار میرا فلاں کام نہیں ہو رہا اگر آپ سفارش کر دو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہی کام کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک جو ہے نا، نبیوں کے ساتھ کچھ اور ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ہم میں اور تم میں درمیان میں بندہ نہیں آنا چاہیے، یہ ہے اللہ کی سنت نبیوں کے ساتھ۔ ہم میں اور تم میں کوئی نہیں بندہ آنا چاہیے، ہم تمہارے تم ہمارے، بیچ میں واسطہ نہ بنے، یا بنایا واسطہ بیچ میں آیا نا، اس کو کہا جو بچ رہا تھا کہ جا کے آقا سے کہنا یہ واسطہ تھا، یہ نہیں کہا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّي، شیطان نے یہ اپنی جان تو چھٹ گئی، خوشی خوشی کے اندر یاد ہی نہیں رہا یوسف علیہ السلام کی بھی بات کرنی ہو، جو اس نے بولی ہوئی تھی کہ بھیا کہ میری سفارش کر دینا، وہ پڑا ہوا ہے، وہ اپنے آقا سے بات کرنا بھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شیطان نے بلایا ہے۔ کس نے بلایا؟ جو شیطان اللہ کی مصلحت کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، بولو نا، شیطان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اصل میں کس نے کام کیا؟ اللہ کی ذات نے کیا ہے، کہ کیوں ہمارے اور تمہارے درمیان میں بندہ آوے،
توکل کی خلاف نہیں ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے اپنے ذہن کے مطابق، لیکن تم سے یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ جائز کام بھی تم نہ کرو، حالانکہ جائز ہے، تم جائز بھی نہ کرو، تم اونچے لوگ ہو، تم یہ بھی نہ کرو۔ پھر فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال اس کے بعد بھی جیل میں رہے۔ بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 سال اور رہے۔ کتنے سال رہے؟ اس کے بعد 7 سال اور کیا نام ہے قید کے اندر رہے۔ آگے چلیے، شراب پلانے والا معمور ہو گیا اپنے کام کے اوپر، اگلے کو پھانسی دے دی گئی۔ اب تدبیر بنائی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نکالنے کی کہ کیسے نکالیں گے جیل سے۔ دنیا ہے دار الاسباب، اللہ چاہیں تو جیل نہیں توڑوا سکتے۔ دروازے توڑوائے تھے نا زلیخا کے لیے، تو جیل توڑوانا اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا، لیکن نہیں، جیل نہیں توڑوا رہے، طریقے سے نکلوائیں گے۔ وہ کیا؟ وقال الملک، بادشاہ وقت اب آیا میدان کے اندر۔ یہ ابھی اس کا کردار ابھی پہلی دفعہ آیا، اسید بن ریحان بن اسید کا۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کچھ یوں دیکھتا ہوں، 7 فربا گائیں ہیں، موٹی گائیں، اور 7 بالکل دبلی گائیں ہیں، لیکن یہ جو 7 دبلی گائیں ہیں یہ 7 موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں۔ اور اگلا خواب دیکھا ہے، میں نے 7 بالیاں دیکھی ہیں گندم کی سرسبز، اور 7 ہی بالیاں دیکھی ہیں گندم کی زرد خشک، لیکن وہ خشک بالیاں سبز بالیوں کو کھا جاتی ہیں۔ خواب تعبیر دو۔ انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں موٹی، جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، 7 میں نے خضر سبز قسم کی بالیاں دیکھی ہیں۔ وَأُخْرَى یابسات، اور 7 میں نے خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ یہاں قرآن نے نہیں بیان کیا، حدیث میں وہ بیان ہوا کہ خشک بھی سبز بالیوں کو کھا جاتی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میری جماعت، افتونی، فتویٰ دو مجھ کو، فی رؤیا، میرے اس خواب کے اندر، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم تعبیر کی اہلیت رکھتے ہو تو بتلاؤ۔ درباری سارے موجود ہیں، وزراء فلان فلان فلان۔ خواب عجیب و غریب سا نظر آیا ان لوگوں کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، آپ کا وہم ہے، ذہنی خیالات ہے، کوئی خواب شکل نہیں بن رہی ہے اس کی، کوئی ایسا خاص خواب نہیں ہے، پریشان نہ ہوئیے۔ دوسری بات، وما نحن بتعویل تحویل الاحلام بالعالمین، اور ہم خواب کے فن کو جانتے بھی نہیں ہیں جو ہم تعبیر دے سکیں آپ کو۔ پہلے تو لگ رہا ہے جو ہمارے ذہنوں کے مطابق یہ خیالات ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی خواب اہم ہو لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کے فن کو جانتے نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر نہیں آتا ہو تو منہ سے بول دے نہیں آتا ہے، اس میں کوئی علم نہیں، وہ بے شرمی کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 46 سوالات کیے گئے، وقت کا بادشاہ ہے، امام ہے، عام آدمی نہیں ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکر کے بندے ہیں۔ 40 سوالات میں 32 میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، اور اس کے بعد 14 سوالات کا جواب دیا۔ مجلس ختم ہوئی، نیچے جو اپنے خدام طلبہ تھے کہا، حضرت آپ تو ان سب کا جواب جانتے تھے تو کیوں نہیں جواب دیا 32 کا؟ کہا ان کو سکھلایا ہے کہ نہ جاننا آدھا علم ہے، نہ جاننا آدھا علم ہے۔ شرم مرم کہ نہیں آتا، دیکھ کے بتاؤں گا، ختم بات، کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اس میں کیا ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر صدر مدرس تھے، محتمم، بات نہیں آتی کتاب اٹھا کے کسی چھوٹے استاد کے پاس چلے جاتے، یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا بتا دو، اور آ کے اپنے ساتھیوں کو طلبہ کو کہتے ہیں میں فلاں استاد سے پوچھ کے آیا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس تقریر کی یوں ہے۔ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی آتی ہے۔ خیر جی، جب درباریوں میں وہ بھی بیٹھا تھا شراب پلانے والا، اس کو آج یاد آئی یوسف علیہ السلام نے مجھ کو 7 سال بھولا رہا۔ کتنے سال؟ قال الذی نجا منہما، ان 2 میں سے ایک جوان جو نجات پا گئی تھی، اس نے کہا وذکر بعد امۃ، ایک بڑی مدت کے بعد اس کو بات یاد آئی، وہ 7 سال تھے۔ ارے یوسف علیہ السلام نے مجھے سفارش کا کہا تھا، آج یاد آیا ہے۔ انا انبئکم بتعویلی، میں بتاؤں گا تعویل اس خواب کی، مجھ کو ایک دفعہ چھوڑو۔ کہاں؟ فارسلونی، مجھے ادھر بھیجو۔ کہاں؟ جیل کے اندر، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ خواب سنائے گا۔ اس سے پہلے خوب تعریف کی یوسف علیہ السلام کی، اپنا واقعہ بھی بتایا، میرے بارے میں تعبیر کی تھی، وہ بالکل ٹھیک نکل گئی، میں بچ گیا ہوں، دوسرا مارا گیا ہے، کھانے کا بتایا کرتے تھے، یوں یوسف علیہ السلام کی بڑی پرہیزگاری بیان کی۔ ریحان نے کہا جا، یہ جیل خانے میں گئے۔ یوسف ایھا الصدیق،
یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ دو باتیں کیوں کی؟ یوسف سے بھی یوسف مراد ہیں، ایھا صدیق سے بھی یوسف مراد ہیں، دو لفظ کیوں کہ ہمیں تم پر پورا اعتماد ہے، صدیق اس لیے کہا کہ تو جو بات کہتا ہے وہ سچی کہتا ہے، اس لیے جھوٹی نہیں ہوگی، تو اس لیے اس معاملے میں بھی تو جو کہے گا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سچ ہے۔ افتینا، ہمیں فتویٰ دیجئے، ہمیں بتلائیے ایک خواب کے بارے میں۔ وہ خواب یوں ہیں، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، 7 پتلی گائیں ان کو کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر، 7 سبز بالیاں ہیں گندم کی، واخری یابسات، وہ 7 خشک ہیں، وہ 7 خشک سبز کو کھا جاتی ہیں۔ آپ یہ مجھے اگر بتاتے ہو تعبیر، لعلی ارجع الی الناس، امید ہے کہ جب میں لوٹوں گا اس تعبیر کو لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، وہ آپ کی حقیقت کو جان جائیں گے، آپ کے وقار کو جان جائیں گے، آپ کی شان کو جان جائیں گے، وہ رہائی کا سبب بن جائے گا۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سنو تعبیر، تزرعون 7 سنین دعبا، تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، یہ تعبیر ہے۔ پھر فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، خواب کی تعبیر یوں بتلائی، 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے، اس 7 سال کے بعد 7 سال خشکی کے آئیں گے، اتنی خشکی ہوگی کہ بہت برا حال ہو جائے گا، خشک سالی جو آئے گی۔ میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں، یہ جو 7 سال کے اندر تم جو کماؤ گے، کھیتی باڑی کرو گے، بالیوں کو نکالنا نہیں ان کے غلافوں سے، گندم کا دانہ اس کے غلاف سے نکلے نہ، اتنا نکلے جتنے کھانے کی ضرورت ہے، ورنہ کیڑا لگ جائے گا، جب تک اندر رہیں گی کیڑا نہیں لگے گا، تمہیں اگلے 7 سالوں میں یہ کام دے گا، کیونکہ اگلے 7 سالوں میں زمین نے کچھ بھی نہیں نکالنا، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ انہوں نے نہیں پوچھی تھی، حضرت نے اپنی طرف سے ہمدردی کے ساتھ مشورہ بھی دیا کہ یہ بچنے کی ترتیب ہے اس خواب میں، اور بادشاہ نے آگے جو خواب میں نہیں دیکھا وہ بھی بتایا۔ 7 سال یہ گزرے، 7 سال خشک سالی کے آئے، 15واں سال جو آئے گا وہ بڑا بہترین سال ہوگا، اس میں خوب بارشیں ہوں گی، انگور کثرت سے ہوں گے، تم خوب شرابیں بناؤ گے اور خوب پیو گے شرابیں، یہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یوسف علیہ السلام کو غائب کی بات یہ بھی بتلائی کہ یہ بھی بتا دیں ان کو، بتائی۔ ساری چیزیں بولنے کے بعد کہا کہ جی 7 سالوں کے اندر تم کھیتی جب اگاؤ گے، اتنا چھوڑ دو گے، اتنا نکالنا بالیوں سے، مما تاکلون، جس کو تم کھا سکو، باقی سب اس کے اندر رہنے دینا ورنہ خراب ہو جائیں گی۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پہ 7 سختی کے سال آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جتنا کا جتنا تم نے پچھلے 7 سالوں میں جمع کیا ہوگا، یہ اگلے 7 سال ان سب 7 سالوں کو کھا جائیں گے۔ سال نہیں کھاتے تو انسان اور جانور ہے، مراد یہ ہے کہ تم نے جتنا ذخیرہ کیا ہوگا وہ سب ذخیرہ ختم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، اتنا رہ جائے گا مما تحسنون کہ تم بیج ڈال سکو زمین میں آئندہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے، فصل بڑھانے کے لیے۔ ایک اور بات بتا دوں، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر ایک سال اور آئے گا، 15واں سال، فیہ یغاث الناس، لوگوں کے لیے بہت بارش برسائی جائے گی، فیہ یعصرون، اس میں تم خوب شراب بناؤ گے۔ خواب سنا دے۔ وقال الملک، بادشاہ آیا، یہ بندہ آیا، اس نے سارا خواب سنایا، بہت اعلیٰ لگا۔ قال الملک ایتونی بہ، لاؤ اس کو نکالو۔ اب نکالا، کہا نہیں۔ فلما جاء الرسول، جب رسول آیا، کوئی قاصد آیا، قال ارجع الی ربک، اپنے آقا کی طرف لوٹ کے جاؤ، بلا رہا ہے تجھے، کہا نہیں جاتا، جب تک تہمت صاف نہیں ہوتی اس ٹائم تک نہیں جاؤں گا۔ کیا؟ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے بارے میں کیا مسئلہ بنا بادشاہ کے متعلق کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے میرے کو دیکھ کر، وہ بادشاہ اس میں مجھے ملوث سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا عورتوں کو سمجھتا ہے ملوث؟ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوتی میں نہیں نکلتا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب سارا جانتا ہے کہ کون ملوث ہے کون نہیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ کے ہاتھوں میں سرخرو، میں دنیا والوں کے ہاں بھی سرخرو ہوں۔ اس پر سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی نے کیا کہا، یوسف نے، کہ میں نہیں جا رہا جب تک کہ میری ترتیب نہیں بنے گی۔ کہ اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ، میں کہتا بادشاہ خواب اس ٹائم پہ سناؤں گا جب میری قید کی ترتیب بنائے گا، نکالنے کی ترتیب بنائے گا مجھے۔ اللہ کے نبی اسلام یوسف اسلام کی کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل برعکس بات، کہ یوسف کو نکالنے کے لیے اگلا آ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں نکلتا جب تک کہ میری معاملہ ٹھیک نہ ہو۔ کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں پہلے سے شرط لگا دیتا کہ اس ٹائم خواب بتاؤں گا، تعبیر بتاؤں گا جب میرے کو تم لوگ قید سے رہائی کرو گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کمال عاجزی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام سے نیچے کے کمزور آدمی ایسی بات کرتا ہے نا، یہ عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرا، امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارا کسی بڑوں کے ساتھ اس طرح کی بات بن جائے تو یہ شرط لگوا لیا کرو، کیونکہ ان کا کیا پتہ دماغ کبھی پھر جائے، ابھی خوش ہے دینے کو تیار ہے، تھوڑی دیر کے بعد معاملہ آگے پیچھے ہو جائے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پیر صاحب کی روایت تو سنائی تھی، ایک 2 نمبر پیر صاحب کی، یاد آئی؟ نہیں آئی یاد؟ سنائی تھی پہلے ایک دفعہ سنائی تھی، کیا پولیس رات والی؟ سناتے آئی سب نئے آئے سناتے ہیں۔ سناتے سر وہ ایک پیر صاحب آئے، مرید صاحب ماشاءاللہ وقت کے چودھری تھے، انہوں نے پیر صاحب کو دیکھا، غریب سنگل پسلی، بالکل بس چمڑی ہے، ہڈی اندر گوشت موش کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پیر صاحب یہ حالت کیسی بنائی ہے؟ کہا وزن بہت ہے بھائی مجھ پر، اپنی نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، تیری بھی پڑھنی پڑتی ہے، اپنے روزے بھی رکھتا ہوں، تیرے روزے بھی رکھتا ہوں، اپنا حج بھی کرتا ہوں، تیری جگہ بھی حج کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے بھی پورے صراط پہ چلوں گا، تیری طرف سے بھی پورے صراط پہ چلوں گا، کام بہت ہے مجھ پر، تو کہاں سے گوشت آئے مجھ پہ؟ او پیر ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم بدبخت ہیں، اس غریب کے کچھ کرتے نہیں ہم۔ اس نے کہا بابا جی بے فکر رہو، یہ فلاں مربع نہیں ہے میری زمینوں کے، یہ سارے آپ کے۔ پیر صاحب عقل مند تھے، اس نے کہا ابھی ہاں کر رہا یہ نہیں ہو، تھوڑی دیر کے بعد انکار کر دے۔ کہا میں نے تو ایک تو زمین نہیں دیکھی آپ کی، اور آپ اسی ٹائم پہ میرے نام پہ کر دو، مکر نہ جائے نا۔ اس نے کہا چلیے زمین دکھاتا ہوں آپ کو۔ زمین دکھاؤ، پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں آگے پیچھے، سارا پانی، وہ کہیں پانی کیچڑ میچڑ پڑا ہوا تھا، پیر صاحب چڑھ رہے تھے، پیر صاحب گر گئے۔ کہاں سے؟ پگ ڈنڈی سے، کیچڑ کے اندر۔ او چودھری صاحب نے جوتی اتار لی، اور وہ عزت کی پیر صاحب کی، وہ مارا۔ کہا مارتا کیوں ہے؟ کہا تو مجھے کان میری جگہ لے کے چل رہا تھا؟ کہا پولیس صراط پہ۔ کہا ادھر چل نہیں سک رہا ہے، پولیس صراط پہ چلے گا تو لے کے مجھ کو؟ وہ خوب عزت کی اس کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ اگر کسی بڑے سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو نقد و نقدی جو نکل رہا ہے نکال لو، جو نکل رہا ہے نکال لو۔ اور دوسرے نمبر پر اپنی عاجزی پیش کی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ذہن کے مطابق اونچی بات کی ہے کہ نہیں نکلتا ہوں جب تک کہ میری رسوائی بالکل صفا نہیں ہو جاتی۔ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا اور میں یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں کہتا میں خواب کی تعبیر ہی اس وقت بتاؤں گا جب میرے نکلنے کی ترتیب بناؤ گے تم۔ خیر جی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، انشاءاللہ آگے پھر اللہ نے چاہتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان کے لیے فیاض صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، تمام مرحومین کی کامل بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اللہ کسی کے صغیرہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے مؤاخذہ نہ فرما، سب کو اپنی رحمت فضل کرم کے ساتھ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ نعم البدل عطا فرما، آمین 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 برحمتک۔ اللہ تعالیٰ